اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں ایک بار پھر آپ کو ورلڈ انفو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس سے ہمارے تمام نوجوانوں کو باخبر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ آج میں اس موضوع پر جانے سے پہلے سب دوستوں سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بار آپ کے لیے اور آپ کی زندگی بچانے کے لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ایک دفعہ ضرور سن لیجئے اور اپنے دوستوں کو بھی اس سازش سے آگاہ کر لیجئے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے XXX فلمیں، جو ایک سازش ہے اور جس سے مسلمان بھی بے خبر ہیں۔ دوستو، پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق آج تک دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے رویے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھیڑ چڑھے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں آخر یہ کھیل شروع کب ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کی بنیادی محرکات کیا تھے، اور آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ محترم قارئین، تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی بطور ہتھیار سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست فاش سے سخت پریشان تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھی۔ صلیبیوں کی سوچ کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحری اوقیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کو لاشوں کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد ہوا۔ اس میٹنگ میں مسلم اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کے للکار ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوجی رات بھر زنا کے محفلوں اور دنیا کے رنگ رولیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتی تھی۔ اس کے ساتھ نعرہ تکبیر کی فلک شگاف صدائیں اور مسلمانوں کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فطن شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوان کی نفسیات پر بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، خصوصاً وہ لوگ جو سیکس کے معاملات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو سیکس کی لذت سے یکسر ناآشنا ہے۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کے رونیا اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کے پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ دکھائی نہیں دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہے جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہمارے خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنے حسن اور جمال کا اسیر بنایا ہے جب سے ہی ہمارے خوبصورت لڑکیوں نے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا، تب سے وہ خدا اور رسول کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہے جن کی حکمت عملی اور بہادریہ میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوان کے لیے ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ سامعین، ہرمن کی اس خیال پر رونالڈ نے نقطہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔
اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا بھی پڑی تھی، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی ہے، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہیں، لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا تھا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو، اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کے راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی، یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت زیادہ سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی برے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بھیانک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ پورن گرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کے 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بھیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بھیس اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری کے ساتھ ملاقات کی روایت موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مختلف شخصیات کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات ان کی ہوتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کے مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ وہ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور، وہ ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو دیکھتا رہ گیا۔ دوستو، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیامگاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہیں۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات بھی ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے قبہ خانے کھل گئے ہیں، جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہیں، نوجوانوں کو جنسیات کے باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہیں۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر جنگی پیش قدمی روکی اور پورن گرافی کے اس ناسور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اصل یا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ میرے معزز قارئین، صلیبی انٹیلیجنس افسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ اسی کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑے شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کے پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا، اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورن گرافی مسلسل فحاشی کی جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئی اور مٹ گئی۔ آخر 18ویں صدی کا سورج بھی طلوع ہوا۔
یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی کی شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا اور ایسے درختوں کی چھانٹ بینٹ کی گئی اور اسی چھانٹ بینٹ کے بعد ان کو جنسی عضو کی طرح بنا دیا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے ذوق در ذوق آ رہے تھے۔ اس ووڈ پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ووڈ پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے پنپارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ دوستو، 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہی یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بھی بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا، اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستو، 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا، پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت میں چڑھایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا تھا۔ اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی جیسے یوں لگتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقہ عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی HD ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہے کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ محترم دوستو، ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بھی بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرچنر تھے۔ پہلے پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا ادائی دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کی گلی کوچوں میں لوگ بیہودہ مذاق اور چھیڑخوانی کرنے لگے، پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی، منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کے اس زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی، ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے، میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہلے یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان اور بھارت میں پورن سنیما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں سیکس ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگی۔ دوسرا، بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیو دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اسی صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورنوگرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ یو پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن کیٹیگری پروجیکٹ میں سیکس کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ اگر آج ہم کسی پورن ویب سائٹ کو اوپن کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے جس میں سیکس کے مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں کا ازدحام مچ گیا، کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے مناظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا ہے۔
کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئی۔ مثلا ایک شخص دھواں جنسی مناظر کی بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے الگ کیٹیگری موجود ہوگی اور یقیناً 5 سال بعد بھی وہ ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا۔ یوں ہر شخص کی جنسی خواہش کے مطابق اسے پورن گرافی کا نشہ ملنے لگا۔ دوستو 1980 میں وی سی آر ٹیکنالوجی برصغیر میں عام ہوئی، اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوگر ہو چکے تھے، لیکن عام لوگ اس سے ناآشنا تھے، لہٰذا لوگ پردہ اسکرین سے ہٹ کر وی سی آر کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا وی سی آر کی طرف رجحان دیکھا تو ان کی آنکھوں کا لالچ اور زیادہ ہو گیا۔ یوں فحش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگی۔ 1998 میں یورپی پورن انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلی گئی۔ پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن پھر اسے پوری دنیا کو جنسی دہشت گردی کے لیے چنا گیا۔ پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کروایا گیا جو براہ راست کینسر، گلوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا موجب ہے۔ اس طریقہ کار کو اورل سیکس کہتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز اکثر نوٹ کی ہوگی، پورن فلم کی چاہے کوئی بھی کیٹیگری ویڈیو دیکھ لے، فلم کے سٹارٹ میں اورل سیکس کا مظاہرہ ضرور کیا جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی ایک باقاعدہ جنسی عمل کا حصہ ہے۔ سائنسی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہمارے جسم میں ایک مادہ منی کے ساتھ خارج ہوتا ہے جو ڈی این اے میں اکثر خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ منہ کے ذریعے معدے میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی کوئی باقیات رہ جائے تو وہ منہ کی خلیات میں P16 پروٹین نامی مادہ پیدا کر دیتا ہے جو منہ کے کینسر اور بلڈ پرابلمز کو جنم دیتا ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج یہودی لیبارٹریوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ ان بیماریوں کی تمام دوائیاں اسرائیلی کمپنیز سے نہایت مہنگے داموں فروخت کرتی ہیں۔ ان بیماریوں سے متاثرہ مریضوں کے چہرے بدل جاتے ہیں اور موت سسک سسک کر آتی ہے، لہٰذا اورل سیکس کے شوقین شوق پورا کرنے سے پہلے چشم تصور میں اپنا انجام بھی سوچ لے۔ اورل سیکس دراصل خفیہ یہودی ایجنسیز کا ذریعہ آمدنی ہے، اسی کے ذریعے لوگ ان کا شکار بنتے ہیں اور انہیں لاکھوں ڈالر لوٹاتے ہیں۔ اورل سیکس کے ساتھ اسکیٹ ایٹنگ اور پس ڈرنکنگ سیکس کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آ رہی ہے، جو کہ یہودی ایجنسیز کی سازش کا منہ بول تھا ثبوت ہے۔ ان پورن ویڈیوز میں کام کرنے والے اداکاروں کو شوٹنگ کی فوری بعد ان کے منہ میں مخصوص اسپرے کیے جاتے ہیں جو منہ میں گری غلاظت کے تمام جراثیم ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے عام علماء کا خیال ہے کہ پورن ویڈیوز صرف مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال ہوتی ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ یہودی ایجنسیز کا ٹارگٹ پوری دنیا کے مذاہب ہیں، کیونکہ تمام مذاہب ان کے انتہا پسند نظریات کو ہر صورت میں رد کرتے ہیں۔ یہودی نہایت مہارت سے شاطرانہ چال چلتے ہوئے ایک ایسے منصوبے پر کام کر رہے ہیں جنہیں ون ورلڈ آرڈر کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی دنیا جہاں کسی خدا کا تصور نہ ہو، جہاں کوئی تہذیب نہ ہو، جہاں کوئی قانون نہ ہو، بس ایک ہی اصول ہو اور وہ ہے یہودی غلامی۔ اس مشن کی تفصیلات بہت چشم کشا اور دل آویز ہے۔ بس اتنا کہوں گا کہ پوری دنیا پر یہودی راج کے لیے ہر وہ ہتھ کنڈا آزمایا جا رہا ہے جو آج کی تاریخ میں ممکن ہے۔ لوگوں کو ہر طرف سے جنسی، نفسیاتی، سیاسی، سماجی اور مذہبی غرض ہر طرف سے پھنسایا جا رہا ہے اور ہم لوگ بے خبر پھنس رہے ہیں۔ یہودی ایجنسیز کی خفیہ ہتھ کنڈوں پر حقیقت کا چاقو چلانے کے لیے ہمارے یوٹیوب دی ورلڈ انفو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ تحقیقی اور ریئل ویڈیو پر مشتمل آپ تک معلومات ہر صورت پہنچتی رہے۔ اسے مطالعہ بھی ضرور کیجیے، اسے سبسکرائب کیجیے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے تمام ویڈیو سے باخبر رہیے۔ تو دوستو آگے چلتے ہیں۔ 20ویں صدی کا سورج جب طلوع ہوا، ایشیا میں ابھی دھندلے معیار کی ویڈیو ٹیکنالوجی کا دور ختم نہیں ہوا تھا، جبکہ یورپی ممالک میں HD ٹیکنالوجی منظر عام پر آ چکی تھی۔ ہالی ووڈ فلم انڈسٹری بے مثال فلمیں پروڈیوس کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ یورپی ممالک انٹرنیٹ کی ٹیکنالوجی سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جبکہ پاکستان میں پہلی بار انٹرنیٹ سروس 1992 میں آئی، اسے ایک یورپی کمپنی برین نیٹ نے پاکستان میں پرائیویٹ طور پر لانچ کیا تھا۔ اس کے پہلے انجینئر منیر احمد خان تھے جنہوں نے پاکستان میں انٹرنیٹ سرور کو کنٹرول کیا، اور اس کی ابتدائی سپیڈ اس وقت 128 KB تھی۔ 1995 میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی PTCL نے انٹرنیٹ آل پاکستان کے لیے خرید لیا۔ سن 2000 میں انٹرنیٹ پاکستانی عوام میں مقبول ہونا شروع ہوا، اس کے ساتھ ہی پورن گرافی کا زہر بھی سرحدیں پھلانگتا ہوا داخل ہوا۔
یورپی ممالک میں پہلے پورنوگرافی سنیما میں دکھا کر یا جنسی تصویروں کے ذریعے پیسہ کمایا جاتا تھا، لیکن انٹرنیٹ نے یہ جھنجھٹ ختم کر دیا۔ انٹرنیٹ نے باقاعدہ خود آن لائن مارکیٹنگ پروسیس کھول کر پورنوگرافی کو بطور پروڈکٹ پیش کیا، جس سے عوامی طور پر اتنی پذیرائی ملی کہ سب ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ یورپی پورن انڈسٹری کو سب سے زیادہ آن لائن ٹریفک ایشیا سے ملی۔ 2015 کی گوگل رپورٹ کے مطابق روزانہ 90 لاکھ پاکستانی پورن ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جبکہ بھارت سے روزانہ 6 کروڑ لوگ فحش ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، جس سے پورن انڈسٹریز روزانہ کروڑوں ڈالر کا منافع کماتی ہیں۔ یہ وہ تعداد ہے جو ویب سائٹس بلاک ہونے کے باوجود کسی نہ کسی طرح مطلوبہ سائٹ تک پہنچ ہی جاتی ہے، جبکہ گوگل پر پورن تصاویر دیکھنے والوں کی تعداد پاک و بھارت میں کروڑوں میں ہے۔ محترم دوستو، کہتے ہیں ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، لہٰذا 2 صدیوں سے پورنوگرافی دیکھنے والی عوام اکتا گئی، کیونکہ پورن فلم میں کام کرنے والے اداکار اور اداکارہ نہایت خوبصورت ہوتی ہیں اور ان کی جنسی پاور بھی زبردست ہوتی ہے، لیکن جب لوگ اس فعل کو حقیقت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو زیادہ تر انہیں اپنے پرانے ساتھی پر گزارا کرنا پڑتا ہے، جو کہ عرصہ پہلے اپنی جنسی کشش کھو چکا ہوتا ہے۔ نفسیات کے اس دھارے نے پورن انڈسٹری مالکان کو ایک بار پھر سوچ کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ 2014 میں ایک منفرد ٹیکنالوجی وجود میں آئی۔ اس ٹیکنالوجی کو سلیکون 6 گرل کہتے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی میں سلیکون دھات سے ایک نہایت خوبصورت لڑکی کا وجود تراشا جاتا ہے، پھر اسے اس قدر حقیقی بنایا جاتا ہے کہ اصل وجود اور اس مجسمے میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی بول پڑے گی۔ اس کا جسم اتنا نرم و نازک بنایا جاتا ہے کہ زندہ وجود کی نزاکت کو رد کرتا ہے۔ ان کی خوبصورتی، جسم کی نرمی اور بناوٹ کا اندازہ ایسا ہے کہ بس جان ڈالنے کی کمی رہ گئی ہے۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں بار بار دھوکہ کھاتی ہے۔ ان سلیکون گرلز کو جنسی خواہش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مخصوص اعضاء میں ایسے مثالیں استعمال کیے جاتے ہیں کہ فحاشی کا سکون 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے سلیکون بوائز کی نہایت خوبصورت مجسمے بنائے گئے ہیں۔ ان مجسموں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان کی جسمانی لچک کو کسی بھی زاویے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان سلیکون گرلز میں سے جنسی مجسموں میں کچھ ایسے راز بھی چپکے ہیں جو آپ کو دائمی جنسی مریض بنا سکتے ہیں، کیونکہ تمام سیکس میڈیسن بھی انہیں مجسموں کی خالق بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ بیماری لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، علاج کے نام پر مستقل گاہک بنا کر بھی لوٹتے ہیں۔ 2015 میں سلیکون مجسموں کو یورپی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ مجسمے مارکیٹ میں آئے تو خریداروں کی ہجوم لگ گئے۔ انہیں مجسموں کی بدولت مرد و عورت کا آپسی جنسی تعلق بھی کمزور ہو گیا، جس سے شرح پیدائش میں واضح کمی واقع ہوئی۔ اسی کے ساتھ ورچوئل ریئلٹی ڈیوائس نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ یورپی ممالک میں شرح پیدائش تو 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی تھی، لیکن 2010 کے بعد یہ کمی شدید تر ہو گئی۔ البتہ مسلم کمیونٹی برابر شرح پیدائش پر برقرار رہی۔ اسی صورتحال سے گھبرا کر بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں عورت و مرد کو بھاری رقم دے کر بچہ پیدا کیا جاتا ہے۔ بچے کی تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کی ذمہ ہوتی ہے۔ ہالینڈ میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کو $10,000 دیے جاتے ہیں، جبکہ عورتوں نے انکار کیا تو رقم ان کی مرضی پر متعین کی گئی ہے۔ ہمارے علماء حضرات چاہے جو بھی خیال رکھتے ہوں، لیکن یہ سچ ہے پورنوگرافی کا سب سے زیادہ نقصان خود ان ہی کو ہوا جن کی یہ ایجاد تھی۔ آج اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے، لیکن جاتے جاتے مسلمان پر آخری وار ضرور کرتے جاؤ۔ میرے معزز دوستو، آپ لوگوں کا اپنا قیمتی